بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں نائی سرفراز اور ابھی بات کروں گی، میرا ٹاپک ہے جی ارشد شریف۔ میں ارشد شریف کے ساتھ مطلب میں نے ان سے کوئی اس طرح کا تعلق واسطہ تو نہیں ہے، لیکن مجھے ایسے فیل ہوتا ہے جیسے وہ میرے بھی بھائی تھے، جیسے وہ ہم سے بھی کوئی سایہ چھن گیا ہے۔ مطلب ان کی اتنی زیادہ وہ چیزیں تھیں، اتنی زیادہ باتیں تھیں جو ہم سنتے تھے اور ہمیں پتہ تھا کہ وہ اس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، اور کام جو وہ کر رہے ہیں وہ بہت اچھا شاندار کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو اس کام سے ہٹایا گیا، ان کو مار دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا۔ نہ صرف یہ کہ قتل کر دیا گیا بلکہ ان کو باہر بھیجا گیا، پہلے دھمکیاں دے کے، پہلے ان کو جو ہے اس طرح سے ٹارچر کیا گیا مینٹلی کہ وہ باہر جانے پہ مجبور ہوئے۔ پھر وہ دبئی گئے، دبئی سے پھر ان کو آگے مطلب جانے کو کہا گیا، اور وہاں پہ بھی جو بلاول بھٹو کے سگنیچر والا لیٹر گیا تھا۔ تو مطلب یہ چیزیں جو ہیں اب عوام کے سامنے آ چکی ہیں، اب کچھ ڈھکا چھپا نہیں رہ گیا، اب کوئی چیز جو ہے نا وہ ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی۔ آج اس بندے کا مرڈر ہوئے اتنے دن ہو گئے ہیں، 10-12 دن ہو گئے ہیں، اور آج بھی آپ قبرستان چلے جائیں، قبرستان جو ہے لوگوں سے مطلب اس بندے کی قبر پر اتنے لوگ ہیں اور اتنے پھول ہیں کہ مطلب ایسے لگتا ہے جیسے ایک انبار لگا ہوا ہے وہاں پہ۔ ان کی جو گریو یارڈ میں مطلب ان کی جو قبر ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہی ہے، اتنے زیادہ فلاور ہیں، اور لوگ آ کر، اور اسپیشلی جو مائیں ہیں وہ وہاں پہ آ رہی ہیں، اور یقین کریں کہ مطلب تکلیف ہے نا ایک، جو بھی ماں ہے، جو ماں کے علاوہ بھی میں تو کہوں گی جو ارشد شریف کے ساتھ ہوا ہے اس کی تکلیف ہمارے ملک کے ایک ایک بچے کو ہے، چاہے وہ سمجھ رکھتا ہے چاہے وہ سمجھ نہیں رکھتا۔ صرف صحافی برادری نہیں، ان کی ماں نے کہا کہ صحافی برادری کو تکلیف ہے اور صحافی برادری میرے ساتھ لانگ مارچ میں شامل ہوگی۔ آج میں ان کو دعوے سے کہتی ہوں، آپ قبرستان جا کے دیکھیں تو صحیح، آپ قبرستان میں صرف پھول دیکھ لیں، لوگوں کو نہ گنیں، صرف پھول دیکھ لیں کہ کس قدر پھول آپ کے بیٹے کی قبر پر ہیں، ان سے اندازہ لگا لیں کہ صرف صحافی برادری نہیں، صرف آپ صحافیوں کو نہ اپنے ساتھ سمجھیں، آپ کے ساتھ اس ملک کا ہر بندہ، ہر باشندہ، ہر چرند پرند جانور، ہر چیز اس ملک کی جو جاندار ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، جس کو عقل سمجھ ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، گواہی دیں گے۔ ہم مانتے ہیں نا کہ پرندے بھی صبح کو عبادت کرتے ہیں، تو ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو مطلب یہ چیزیں جو ہے نا آپ اپنی اس چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دن ویڈیو بنائی تھی اور میں نے یہی اس میں بتایا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم عوام ہیں۔ میں نے ارشد بھٹی صاحب کا بھی انٹرویو سنا تھا اور انہوں نے بھی کہا کہ عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں نہیں فرق پڑتا؟ اب حقیقت کھل کر عوام کے سامنے ہے۔ میں دیکھتی ہوں لانگ مارچ شروع تو کریں، کیسے عوام آپ کے ساتھ نہیں آتی ہے، میں دیکھتی ہوں۔ میں یقین مانیں ارشد شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے نا اس کا بہت زیادہ اس ملک میں جو ہے نا اب خوف و ہراس پھیل گیا ہے کہ بھئی ہمارے ادارے اس طرح کے ہیں۔ تو ہمارے اداروں کو مطلب اس بندے نے ان کو کہا کہ آزادی رائے کا حق ان سے مانگا اور انہوں نے آزادی رائے کا حق نہیں دیا۔ ہم آزاد ملک میں رہتے ہیں، آزاد ملک میں یہ رہتے ہیں، ہمیں یہ آزادی ہے آزاد ملک میں کہ ہم حق سچ کی بات کریں گے اور ہم اپنی جان سے چلے جائیں گے، ہمیں جان سے مار دیا جائے گا۔ کیوں یہ جو چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے گورنمنٹ ہے، چاہے مریم نواز ہے، چاہے نواز شریف ہے، چاہے شہباز شریف ہے، چاہے جوب شریف ہے، چاہے جو خان صاحب ہے، جو بھی ہے، کیوں دیکھیں وہ مطلب سیاست جو ہے نا وہ چیز اس کو تو میرے خیال سے ان کو الف بے بھی نہیں آتی ہمارے سیاستدانوں کو۔ تو یہ چالے چل کر گیمیں کھیل کر جس طرح سے حرکتیں کرتے پھرتے ہیں تو پھر ارشد شریف جیسے تو مطلب اسی طرح ہی مارے جائیں گے۔ تو ہمیں تو ان سے ملک کو آزاد کرانا ہے، اب ہم ان سے ملک کو آزاد کرائیں گے، اور ارشد شریف کی بات، ان کی جو بھی ان کا تھا نظریہ، اس کو لے کر ہم آگے چلیں گے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ماں جی آپ لانگ مارچ کا اعلان کریں، ہم حاضر ہیں، ہماری جانیں حاضر ہیں، ہم سچ بولنے والے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے لیے چاہے ہمیں بھی ارشد شریف کی طرح مار دیا جائے، مار دیں،
قتل کر دیا جائے قتل کر دیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر ارشد شریف اس ملک کے لیے قربان ہو سکتا ہے تو ہماری جانیں تو بہت چھوٹی چھوٹی، مطلب ہماری تو کوئی شخصیات ہے ہی نہیں، ہماری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، ہم تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتے، نہ ہماری بات کہیں پہنچ سکتی ہے۔ انہوں نے تو سپریم کورٹ میں بھی بات کی جا کے، اور میں ایک اور ریکویسٹ کروں گی، جو ان کی ماں کا آرڈر ہے وہ مانا جائے۔ اگر وہ جو یہ پینل تشکیل دیا گیا ہے جو تحقیقات کر رہا ہے، اگر ان کو وہ قابل قبول نہیں ہے تو ان کے حساب سے اس کو چینج کر دیا جائے۔ یہ بھی میری ایک التماس ہے۔ میری بھی سپریم کورٹ، میری ویڈیو پتہ نہیں وہاں تک پہنچتی ہے یا نہیں، لیکن میں آواز ضرور اٹھا رہی ہوں۔ میں ضرور کہوں گی کہ ارشد شریف کی ماں کے جو بھی تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے، اور ان کو جو وہ چاہتی ہیں، جیسے وہ چاہتی ہیں وہ کیا جائے۔ وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک ماں جو ہے نا وہ اب کھڑی ہو گئی ہے اپنے بیٹے کے انصاف کے لیے۔ تو جب ماں کھڑی ہو جاتی ہے نا تو پھر دنیا پیچھے رہ جاتی ہے، اور میں ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی کہ ان کو انصاف ملے، اور اب اگر ان کی ماں اس انصاف کے لیے کھڑی ہوئی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ پریشان نہ ہو، فکر مند نہ ہو۔ عوام، صحافی برادری نہیں، صرف صحافی برادری نہیں، کیونکہ صحافی تو سننے میں آ رہا ہے وہ تو ملک بھی چھوڑ کے وہ ارشد شریف کی طرح جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو بھی اسی طرح سے تھریٹس مل رہی ہیں، اسی طرح کی دھمکیاں مل رہی ہیں، اسی طرح سے ان کو بھی تنگ کیا جا رہا ہے، اسی طرح ان کو بھی ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ تو میں یہی کہوں گی ارشد شریف کی ماں سے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم عوام ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی کھڑا ہو یا نہ ہو۔ ہماری تو اتنی بھی وہ جسارت نہیں ہے، اتنی بھی ہستی نہیں ہے کہ ہم ایک ملک سے دوسرے ملک جا سکیں۔ ہمارے پاس تو اس طرح کے بھی کوئی فیسلٹی نہیں ہے۔ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ ہم اسی ملک میں مرنے والے ہیں، اسی ملک میں جینے والے ہیں، اسی ملک میں ہم کوئی 32-33 سال سے محنتیں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو ایک روٹی کا نوالہ کھلا رہے ہیں۔ ہم نے یہیں رہنا ہے، اسی ملک میں رہنا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم ایسے غداروں کو اس ملک میں نہیں رہنے دیں گے۔ یہ ملک جو ہے پاکستان جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنایا گیا ہے۔ اس ملک میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ میں تو چاہتی ہوں کہ اس ملک میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کا قانون تھا وہ نافذ کیا جائے، قرآن سے ہدایات لے کر اس ملک کو چلایا جائے۔ کاش میری یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی پوری کرنے والا کوئی بہادر دلیر کوئی سیاستدان نکل آئے، یہ ان سب سے تو مجھے کوئی امید نہیں ہے، لیکن ارشد شریف نے یہ آواز اٹھائی تھی اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہیں کیونکہ آپ نے ان کے لیے اپنی آواز بلند کی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ میں یہی کہوں گی ارشد شریف زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔